بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ آج 27ویں رات ہے، یعنی وہ مبارک گھڑی جسے ہم چوتھی شب قدر کے طور پر جانتے ہیں۔ دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج ہم آپ کو اس عظیم رات کی عبادت اور نوافل کے بارے میں بڑی تفصیل اور محبت سے بتائیں گے۔ 27ویں شب کے نوافل آپ سب نے ضرور پڑھنے ہیں اور بالکل اسی طرح ادا کرنے ہیں جیسے میں آپ کو سمجھاؤں گی، کیونکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ سن کر ہی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ ان نوافل کو پڑھنے والے کو اللہ پاک نبیوں کی عبادت جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ 27ویں شب کی قدر کریں، یہ راتیں بار بار نہیں آتی۔ ہر رات میں فرض نمازیں تو ہوتی ہیں، لیکن دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ آج کی رات خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان نمازوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ سمجھیں آپ کی کشتی پار لگ گئی۔ بلکہ کوشش کریں کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پکی عادت ڈال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات عبادت میں گزار دی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ کی رحمت تلاش کرنے والوں، اگر سارا سال یہی عادت رہی تو انشاءاللہ شب قدر میں بھی ان دنوں نماز کی جماعت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ رات بھر سوئے رہنے کے باوجود بھی آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں عبادت کا خاص وقت ہے، اور خاص طور پر 27ویں شب کے بارے میں اکثر یہی گمان کیا جاتا ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہ رات توبہ، استغفار اور درود و اذکار کی کثرت میں گزارنی چاہیے۔ اب میں آپ کو 27ویں شب کے نوافل کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ 12 رکعت نماز آپ لوگوں نے 3 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت کر کے 3 مرتبہ نیت کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کو انبیاء کی نماز جیسا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کے اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھیں۔ بس اتنا سا عمل کرنے سے آپ کو شب قدر کا مکمل ثواب حاصل ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ پاک آپ کو حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر 2 رکعت اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 23 مرتبہ پڑھیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھنی ہے جن کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ نماز پڑھتا ہے تو عرش کے نیچے سے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کو سجا دو۔ عبادت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 2 رکعت اس طرح پڑھیں
کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ عالم نشرہ 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سورۃ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ بہت زیادہ ثواب کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے اور اسے پڑھنے والے کو بے انتہا اجر ملے گا۔ پھر 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ یعنی 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک قبر کے عذاب کو معاف فرما دے گا اور موت کے وقت ہونے والی تکلیف کو کم کر دے گا۔ اس کے بعد مزید 4 رکعت پڑھیں۔ ہر رکعت پہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں اور نہایت عاجزی سے یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب بات کرتے ہیں شب قدر کے خاص وظائف کی۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں جو کوئی 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو دے گا اور اسے آنے والی زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص آج کی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب آپ یہ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کی بھی مکمل بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت کو دیکھیے، پروردگار عالم آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نماز کی برکت سے اللہ آپ کو نیک کام کرنے کی ایسی توفیق دے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو شخص شب قدر یعنی رمضان کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل ادا کرے، وہ اللہ کے فضل سے قبر کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ قبر کی اس پہلی رات کی سختی سے بچنے کا ایک کتنا آسان اور پیارا طریقہ ہے۔ اب شب قدر کے کچھ اور خاص وظائف بھی نوٹ کر لیں۔ پہلا یہ کہ 27ویں شب کو سورۃ ملک 7 مرتبہ پڑھے، یہ مغفرت کے لیے بہت افضل ہے۔ دوسرا، آج کی رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک اور روحانی تحفہ سنیں، جو شخص جمعے کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن نماز پڑھنے والے تمام لوگوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! نیکیاں کمانے کا یہ کتنا سنہرا موقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورۃ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ آخر میں اس رات کی سب سے خاص اور پیاری دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ایسا انمول تحفہ دیا جو ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ، یہ دعا مانگو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ سن کر ہی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، بس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول بن چکا ہے کہ وہ رمضان کی ہر رات اور خاص طور پر آخری عشرے کی ان پاک راتوں میں اس دعا کو مسلسل اپنی زبان پر رکھتے ہیں۔ ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں اور امید کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قیمتی دعا کو سچے دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، یہ 27ویں شب یوں ہی نہ گزرنے دیں، اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج کی رات رو رو کر استغفار کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں اور جیسے بھی ہو اپنے ناراض رب کو راضی کر لیں۔ کیا معلوم اگلی بار ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ
آگے شیئر کیجیے گا۔ سوچیں اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی آج رات عبادت کر لی تو آپ کو بھی گھر بیٹھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج کی اس مقدس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حاضری لگوانے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں لیلۃ القدر ضرور لکھیں۔ کیا معلوم کس گھڑی آپ کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک اسی بہانے آپ کی مغفرت فرما دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور عبادت میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔